السلام علیکم ناظرین، ایمل علی خان اور مشال یوسفزئی کے درمیان اسمبلی میں اتنی زیادہ شدید لفظی جنگ ہوئی کہ ماحول کشادہ ہو گیا۔ مشال یوسفزئی نے کہا کہ آپ لوگوں کی طرح ہم بوٹ پالش کر کے یہاں نہیں پہنچے، آپ لوگ بوٹ پالشی اوقات میں رہ کر بات کرو، جس پر ایمل علی خان اور مشال یوسفزئی میں لفظی جنگ شروع ہو گئی۔ اسپیکر نے ہاتھ باندھ دیے دونوں کو، خدارا اپنے اپنے دلیل میں رہو، لیکن اسمبلی میں آج وہ ہو گیا جو کسی نے توقع نہ کی تھی۔ آئے ناظرین، سب سے پہلے یہ زبردست اور سنسنی خیز ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس کے اوپر بات کریں گے۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ بات کریں آئی ڈی بی کے کیمپس کی، کہاں ہیں کیمپس تو ہے نہیں۔ ہم تو یہی چیخ رہے ہیں کہ نہ کیمپس ہے نہ کچھ ہے، آپ لوگوں کو در بدر کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو کھلے آسمان تلے نکال رہے ہیں۔ 4-5 دن لوگ تیرا کی سلاخ پہاڑوں میں یہ فالتو بک 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 یہ ختم بہت ہو گیا ہے، سنجیدگی پہ ہیں، مسئلے کا حل نکالیں۔ تو خاتون اپنی عزت خود رکھے، خاتون اپنی عزت خود رکھے۔ لوائقین ہیں، ان کو صبر دے، ان کی کوئی کمپنسیشن نہیں ہو سکتی، لیکن چونکہ میرا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا سے ہے اور خیبر پختونخوا اس ٹائم جل رہا ہے۔ پچھلے 1 مہینے سے خیبر پختونخوا میں 30 سے 35 ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں، ہمارے سیویلینز شہید ہو رہے ہیں، ہمارے پولیس فورسز کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، ہمارے فوج کے لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ بات ہوئی تیرا آپریشن کی، میں نے بڑی غور سے باتیں سنی، مجھے لگا کوئی سینسیبل بات ہوگی، لیکن جی یہاں پہ تو پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے، کسی کو احساس ہی نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ اس ٹائم کیا ہو رہا ہے۔ ہماری پارٹی پالیسی ہے، میں ایک بات یہاں اس ایوان میں بہت کلیئر کٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، ہم دہشت گردی کے خلاف ریاست کے ساتھ کڑے ہیں، ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے، لیکن ہم ملٹری آپریشنز کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ہم کیوں اس کی مذمت کرتے ہیں؟ ہم کیوں اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس سے ہمارے لوگ در بدر ہو رہے ہیں، اس سے ہمارے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ خیبر پختونخوا دہشت گردی کی مد میں بہت بڑی قیمت دہائیوں سے چکا رہا ہے۔ ایک طرف ہم دہشت گردی کی جنگ میں مارے جا رہے ہیں، دوسری طرف ہم ملٹری آپریشن میں ہونے والے کولیٹرل ڈیمیج کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ بات ہوئی خیبر پختونخوا کے حوالے سے، ہم پچھلے 2 سالوں سے چیخ رہے ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، تشکیلیں ہو رہی ہے، نقل و حمل ہو رہی ہے، ایکشن لے۔ کہا گیا ہم پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ آج جب بہت سے علاقوں میں بہت سے لوگ قابض ہو چکے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہاں دہشت گرد نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ دہشت گرد ہے، لیکن مجھے بتایا جائے کہ وفاق نے خیبر پختونخوا کی حکومت کو کتنے ٹائم اپنے ساتھ بٹایا اس دہشت گردی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے۔ مجھے بتائے کہ ہمیں کتنی مرتبہ بریفنگ دی گئی اس دہشت گردی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے۔ جب ہم آپ سے کہہ رہے تھے کہ دہشت گرد آ رہے، آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی آپ پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ جب ہم آپ سے کہہ رہے تھے کہ اس جنگ میں قیمت خیبر پختونخوا چکائے گا، اگر آپ سے بات نہیں ہو پا رہی تو ہمیں اپنے ساتھ کریں، آئے افغانستان سے بات کریں، تو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ وفاق کا ڈومین ہے۔ لیڈر آف دا ہاؤس اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ان کی یہ بھی گئے ہوئے ہیں افغانستان، یہ گئے اس معاملے میں۔ جب ہم آپ سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں اپنے ساتھ لے کے جائے، شاید ہم کوئی حل نکال لے، تو ہمیں کہا جا رہا تھا کہ یہ آپ کی ڈومین نہیں ہے، اور آج خیبر پختونخوا اس ڈومین کی وجہ سے جل رہا ہے۔ آپ کہہ رہے تھے تیرا آپریشن، صوبائی حکومت، میں آن دا فلور یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہم نے اس آپریشن کی اجازت نہیں دی۔ یہ صوبائی حکومت نہیں میڈم، مجھے بات کرنے دیں، میں نے 7 منٹ بات کی۔ یہ بہت سیریس معاملہ ہے، میں اتنا ٹائم نہیں لوں گی، یہ بہت سیریس معاملہ ہے، مجھے تھوڑا سا بات کرنے دیں۔ نہیں بس آخری منٹ ہے آپ کا، پلیز فنش۔ خاتون بک 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 کرے اور پر مجھے بولا کہ نہیں کرو، کہ جب آپ کی اتنی نہیں چلتی، آپ کے صوبے میں اتنا کچھ ہو رہا ہے اور آپ بے یار و مددگار ہو، تو اس کرسی میں ایسا کیا مزہ ہے یار؟ چھوڑ دو نا وہ کرسی۔ وزیر اعظم کی چلتی ہے یا نہیں وہ تو مان رہے نا، وہ تو ہیرو بنا ہوا ہے چاچا جی، وہ ادھر اپنے حلقے میں ہیرو بن کے کہتے کہ میرا کوئی لینا دینا نہ ہے، میں نہیں مانتا، لیکن ایک کام ہو رہا ہے، تو پھر تم کس کام کے لیے بیٹھے ہو؟ چھوڑو یہ کرسی، گھر جاؤ، گھر بیٹھو، بہت مزے ہیں اس کرسی میں۔ کیا
اس کرسی میں اتنے مزے نہیں ہوں گے, اور جس مقصد کے لیے وہ کرسی استعمال ہو رہا ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوگا. قیدی نمبر 800 چور وہ کرسی کبھی رہا کرا نہیں سکتا, ایک ہی مقصد پہ پڑا ہوا ہے. تو سر میری ریکویسٹ ہے, یہ جذبات آپ چپ رہے. Who is she? میں نے اگر باتیں شروع کر دی تو شاید وہ لوگ آپ کو نہیں جانتے. ہم آپ کو بنیاد سے جانتے ہیں. ہم آپ کو بنیاد سے جانتے ہیں. ایمل ہم ولی آپ کو صاحب, بنیاد سے ایمل جانتے ولی ہیں. صاحب, لہٰذا چپ کریں ان کو سر, چپ کریں. یہ فالتو بک بک یہ ختم بہت ہو گیا ہے. سنجیدگی پہ آئیں, مسئلے کا حل نکالیں. the world تو stand خاتون expand. اپنی عزت خود رکھے. خاتون اپنی عزت خود رکھے. خاتون بک کرے اور پھر مجھے بولے کہ نہیں کرو. یہ the world stand expand. سر بولنے دیں. سر اس اپنی باری میں بات کرو, بولنے دو ان کو. سر بولنے دو, ان کی عادت ہے سر. No woman talk to us like this. No woman talk to us like this. سر چھوڑو وہ بات. اوکے سر, اوکے, ان کو چپ کرا دیں. ان کو چپ کرا دیں. ان کو چپ ایکسپنج کر دو یار, ایکسپنج کر دو, چپ کرا دو. بیٹھ جائیں پلیز. سر ایکسپنج کر دو, چپ کرا دو, میں تھوڑی بات کر لوں. سر ایکسپنج کر دو, چپ کرا دو. آپ تشریف رکھیں. نہیں میری بات پوری کرنے دیں نا. آپ نے کر لی ہے بات. اب کنٹروورسی میں. سر بات آتی ہے خواتین کی. سر خواتین کے لیے میں بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں سر جو خواتین افغانستان سے آئے ہیں اور وہ باقاعدہ ویزا پہ آئے ہیں, وہ سر تعلیم یافتہ خواتین ہیں. نو پرسنل اٹیک. سر وہ تعلیم یافتہ خواتین ہیں. پوائنٹ آف آرڈر پہ وہ اگر واپس افغانستان جائیں گے تو ادھر ان کو ذبح کیا جائے گا, ان کو ادھر مارا جائے گا. پلیز ٹیک یور سیٹ. کیا ہو گیا؟ آپ تشریف. کیا ہو گیا سر؟ کیا ہو گیا؟ کمنگ پرسنل. کیا ہو گیا سر؟ کیا ہو گیا سر؟ میں بہت سنجیدہ بات کر رہا ہوں, لیکن یہ جب بھی سنجیدہ بات ہوگی ان کی یہ حالت ہوگی. پلیز ٹیک یور سیٹ ناؤ. کیا کہوں؟ ٹیک یور سیٹ. بولے کیا کہوں؟ سر آئی اپالوجائز. ان کو بٹھا دو. سر آئی اپالوجائز, ان کو بٹھا دو. سر آئی اپالوجائز, ان کو بٹھا دو. ٹھیک ہے پلیز ٹیک. سر آئی اپالوجائز, ان کو بٹھا دو. سر مجھے پوری بات کرنے دیں گے. اپالوجائز کر کے صحیح ہوتا ہے. سر ان کو بٹھاؤ نا, اور بھی اپالوجائز پلیز. آپ کو بھی اپالوجائز, بیٹھ جاؤ. آپ تشریف رکھیں. سر ناصر بٹ صاحب کو بھی اپالوجی, بیٹھ جائے. اب سر بہت سنجیدہ مسئلہ ہے مسئلہ کیا ہے ریگارڈنگ فیمیل آف افغانستان. جی وہ آپ بات کر چکے ہیں. نہیں کیا نا سر؟ اگر آپ کو یہ مسئلہ سنجیدہ نہیں لگتا بیٹھ جائیں گے, لیکن سر آپ تو ہمارے استاذ ہیں. یہ سب تو آپ سے ہم نے سیکھا ہے. نہیں, آپ ہمیں یہ حق دیں گے کہ ہم مظلوم لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں. مگر ڈونٹ کرٹیسائز ادرس. Don't criticize ladies and others. I never I criticize have anyone. expunged your words. I have already expunged, but ask them, sir, ask the ladies and gentlemen to don't interfere. I will never ever talk to anyone, but please ask these ladies and gentlemen address the chair. Interfere. Okay. Don't address. Sir, میں سمجھتا ہوں اور ابھی تک سمجھتا تھا کہ پاکستان کے ہر کونے کے مسائل جہاں بھی آئے وہ سب کے وہ اچھے. ہمارے منسٹر آف لا افیئرز بھی آ گئے. ہم سر یہاں پہ اس سال 1 سال میں ہم نے دیکھا کہ اگر کوئٹہ میں کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ہم تمام سینیٹرز یکجہ ہو کے اس کے لیے بولتے بھی ہیں, بات بھی کرتے ہیں, اور معمول کی کارروائی کو سائٹ پہ بھی رکھتے ہیں, اور ہر کوئی اس پہ لڑتا بھی ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی, آج میں اکیلا لگ رہا ہوں. جہاں بھی مسئلہ ہوتا ہے سر ہم ایک ساتھ ہوتے ہیں. آج اس ملک کی عکاسی دیکھیں کہ ایوانوں میں یہ بات بھی نہ ہو, ایوانوں میں اس کا ذکر بھی نہ ہو. وفاقی حکومت بیٹھی ہوئی ہے, صوبائی حکومت کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں,
ہمارے پختونخوا میں ایک آپریشن شروع ہو چکا ہے جہاں پہ لوگ بے یار و مددگار، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں کیا نہ کریں، آپریشن کے نام پہ ان کو بولا جا رہا ہے۔ ناظرین، پاکستانی سیاست میں ایک بار پھر سخت لفظی جنگ نے سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی ہے۔ ایمل ولی خان اور مشال یوسفزئی کے بیانات کے بعد سیاسی ماحول خاصا گرم دکھائی دے رہا ہے۔ دونوں شخصیات نے اپنے اپنے موقف کا بھرپور دفاع کیا، جس کے بعد سوشل میڈیا پر بھی اس معاملے پر زبردست بحث شروع ہو گئی۔ آخر یہ تنازع کیوں پیدا ہوا، دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے سے کیا کہا اور اس لفظی جنگ کے سیاسی اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی موضوع پر تفصیل سے بات کریں گے۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست میں اختلاف رائے ایک عام بات ہے، لیکن جب سیاسی رہنما سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں تو وہ قومی بحث کا حصہ بن جاتا ہے۔ حالیہ بیانات کے بعد مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں، تجزیہ کاروں اور عوام نے بھی اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا۔ کچھ افراد ایمل ولی خان کے موقف کو درست قرار دے رہے ہیں، جبکہ مشال یوسفزئی کی حمایت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے بیانات وقتی طور پر سیاسی درجہ حرارت ضرور بڑھاتے ہیں، لیکن اصل توجہ عوامی مسائل، معیشت، مہنگائی، روزگار، تعلیم اور امن و امان پر ہونی چاہیے۔ یہی وہ مسائل ہیں جن کے حل کی عوام اپنے نمائندوں سے توقع رکھتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں یہ معاملہ مزید آگے بڑھتا ہے یا دونوں جانب سے بیانات کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیا اسی لفظی جنگ کے بعد سیاسی ماحول میں مزید کشیدگی آئے گی یا حالات معمول پر آ جائیں گے؟ اس کا جواب آنے والے دنوں میں سامنے آئے گا۔ آپ کی اس معاملے پر کیا رائے ہے؟ کیا سیاسی رہنماؤں کو سخت بیانات سے گریز کرنا چاہیے یا ایسی تنقید سیاست کا حصہ ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ پاکستان کی سیاست کی ہر اہم خبر اور تجزیہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔